اسرائیل کا ایران پر خوفناک حملہ، ایران کا کتنا نقصان ہوا؟ ایرانی میڈیا نے بڑی تباہی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ یا نورہ کشتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ خبر ہے کہ اسرائیل نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ایران میں عسکری اہداف پر میزائل حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اپنے فوجی اڈوں پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا گیا ہے، لیکن کچھ مقامات پر محدود نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے میں نے کئی پروگرام کیے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ جب ایران نے اسرائیل پر میزائل برسائے تھے تو اس وقت بھی ہمارا پروگرام ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایران کے میزائل شام، عراق، پاکستان میں گرتے ہیں تو تباہی پھیلا دیتے ہیں، مگر یہی میزائل جب اسرائیل کا رخ کرتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نقصان نہیں کرتے۔ اب یہی سوال اسرائیل کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اسرائیل کے خوفناک میزائل فلسطین، لبنان، مصر، عراق پر گرتے ہیں تو وہ خوفناک تباہی مچاتے ہیں، لیکن یہی میزائل اور یہی ڈرون آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں انہوں نے 45,000 سے زائد بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا۔ انہوں نے لبنان میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس مختلف سوشل میڈیاز کے ذریعے سے ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 منزلہ عمارتوں پر جب یہ میزائل گرتے ہیں تو وہ خوفناک طریقے سے تباہ ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن یہی اسرائیل میزائل اور یہی اسرائیلی ڈرون جب ایران پر گرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں کرتے۔ یہ کیا تماشا ہے اور یہ کیا گیم ہے؟ سوال پھر یہ ہے، کیا اسرائیل ایران کی دشمنی حقیقی ہے یا مصنوعی؟ یا اس جنگ کی آڑ میں دونوں ممالک کوئی گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں؟ دونوں ممالک میں ایک دوسرے پر دوستانہ حملے بھی کرتے ہیں، اور حملے بھی ایسے کہ جس میں دونوں کا کوئی جانی اور مالی خاص نقصان نہیں ہوتا، اور دونوں ممالک ان حملوں کے بعد از خود ہی جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ دونوں ممالک ان حملوں کے بعد اپنے عوام کو لولی پاپ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں حملے کا بدلہ لے لیا، اور دونوں ممالک کے عوام الو ہیں کہ وہ ان حملوں سے، جعلی حملوں سے وہ بیوقوف بھی بن جاتے ہیں۔ دونوں ممالک ان حملوں کے بعد اپنی فتح گردانتے ہیں، فتح قرار دیتے ہیں، اور دونوں ممالک کے عوام یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ کا ماحول بھی بنتا ہے، لیکن پھر بھی جنگ نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ ان حملوں سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور ایران بآسانی ایک دوسرے کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو دونوں ایک دوسرے کا جانی اور مالی نقصان کر سکتے ہیں، مگر یہ کریں گے نہیں۔ یہ سوال بڑا ہے، میں یہ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک، خاص کر کے اسرائیل کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی تھی، مگر یہ میں آپ کو ایک چارٹ اپنے اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں جس میں ایرانی میزائل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ ایران اگر چاہے تو اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، مگر یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ کسی صورت ایران جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں وہ بیانیہ چلتا ہے جس کا جو عوام میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ہم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن حقائق کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا فلسطین میں جنگ کو، غزہ کی تباہی پھر چکی ہے۔ اب لبنان اسرائیل کے نشانے پر ہے، اور اسرائیل چن چن کر ان رہنماؤں کو نشانہ بنا رہا ہے، قتل کر رہا ہے جو کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو ضر پہنچاتے ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ایران جسٹ ایک دوستی کا حملے کرتا ہے، چاند ماری کرتا ہے، میزائل بازی کرتا ہے، اور اسرائیل بھی کرتا ہے ایک دوسرے پر، لیکن دونوں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ دونوں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں۔ اس وقت اگر کسی بھی دنیا سے پوچھا جائے تو وہ عام بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل تو دشمن ہیں، مگر کیسے دشمن ہیں؟ کہاں کے دشمن ہیں؟ ان دونوں نے اب تک ایک دوسرے کا نقصان کیا کیا ہے؟ ان دونوں نے مسلمانوں کا نقصان تو کیا ہے۔ آپ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان تو ہوا۔ مسلمانوں کے کئی ممالک تہ والا کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، مسلمانوں کی قیادت صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، مگر ان دونوں ممالک کی آپسی جنگ میں کچھ بھی نقصان ہوا۔ خیر، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اب آتے ہیں رات کو جو ہونے والے اسرائیل کے ایران پر دوستانہ حملے کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل رواں سال اپریل میں شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب ڈرون اور میزائل داغے تھے، ٹھیک ہے، 100 یا 200 یا 300 ڈرون جو بھی تھے، اور اس میں کوئی بھی ان کا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ پھر 31 جولائی کو تہران میں ایران نے تاریخی غداری کرتے ہوئے حماس کے سربراہ
اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل کو تشتری میں رکھ کر پیش کیا، اور اسرائیل نے تہران میں ریڈ زون میں ایران کے دارالحکومت میں اسماعیل ہنیہ کو مار دیا۔ بعد ازاں اپنی خفت مٹانے کے لیے ایران نے 1 اکتوبر کو اسرائیل پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے، جن میں اسرائیل کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ان حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملے کرے گا۔ بھائی کر لے گا حملے تو کیا کر لے گا، سوال یہ ہے۔ تو یہ حملے تو ہوتے رہتے، یہ تو وہ دوستانہ جنگ ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان حملوں کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ ایران بڑی زبردست طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے کے تحت کھیل رہا ہے۔ یہ جو اکتوبر میں حملے ایران نے کیے اسرائیل پر، اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ از خود ہی عرب ممالک کے اور مشرق وسطیٰ کے دورے اس نے شروع کر دیے، اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ بہت بڑی خوفناک جنگ کا ایران کو سامنا ہے، خطے کے جو عرب ممالک ہیں اس کا ساتھ دیں۔ اور ساتھ ہی ان ایرانی میڈیا نے اور ان کے جو بے خواہ ہیں، پاکستان میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، ان نے عرب ممالک کے خلاف، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے بلکہ وہ اسرائیل کے حامی ہیں۔ حالانکہ کوئی ان سے پوچھے کہ ایران نے اب تک جو اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا اس سے دنیا اتنی اندھی ہے، بیوقوف ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ان حرکات کو تسلیم کر لے؟ آپ اپنے عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر عالمی دنیا تو بیوقوف نہیں بن سکتی نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو رات والا حملہ ہے، یہ دوستانہ حملہ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حملے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن اس حملے کی تفصیلات سے پہلے میں چند سوالات اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس تناظر میں بھی طرح دیکھنا شروع کریں۔ یہ دوستانہ حملہ جو رات والا تھا ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل ایران پر اسرائیلی حملوں کی خفیہ دستاویزات لیک کی گئیں۔ گزشتہ جمعے کو ایک ٹیلی گرام چینل نے مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر کے ذریعے کچھ مبینہ خفیہ امریکی دستاویز شائع کی تھی، جن میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ چینل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ دستاویزات امریکی انٹیلیجنس سے وابستہ ایک اہلکار نے انہیں فراہم کی ہیں۔ امریکی اسپیس انٹیلیجنس ایجنسی اور امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے تیار کردہ یہ دستاویزات فائیو آئیز یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 5 ملکی انٹیلیجنس اتحاد کے ساتھ شیئر کی جانی تھی۔ اب یہ دستاویزات کیسے ایرانی چینل کے پاس پہنچی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ان دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا اور تاریخ 15 اور 16 اکتوبر درج تھی۔ مذکورہ ٹیلی گرام چینل تہران سے چلایا جاتا ہے اور یہ مزاحمت کے محور کی جو مرکز ہے، یہ جو حماس ہے یا دیگر جو اس طرح کے گروپ ہیں ان کی خبروں کو کور کرتا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ایران پر حملہ کرنے کی اسرائیلی تیاریوں کے حوالے سے مرتب کردہ یہ جائزہ دستاویزات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اسرائیل اب اپنے فوجی ساز و سامان کو ایران پر حملے کے لیے نزدیکی اڈوں پر منتقل کر رہا ہے، اور اس نے حال ہی میں ایک بڑی فوجی مشق بھی کی ہے۔ ان خفیہ دستاویزات کے ذریعے ایران اور اسرائیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، عرب ممالک بھی تیار ہو جائیں اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ مگر کسی ملک نے بھی ان دستاویزات کو یا ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ خطے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ اسرائیل کا جواب ضرور آئے گا جو ایران نے حرکت کی تھی، لیکن کچھ ممالک کو شاید یہ توقع تھی کہ شاید اسرائیل امریکی صدارتی انتخابات کے بعد تک انتظار کرے گا، لیکن اسرائیل پہ چونکہ دباؤ بڑھ رہا تھا اور اپنی عوام کا دباؤ اسرائیل پہ زیادہ تھا کہ ایرانی حملوں کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ تاثر تو یہ ہے نا کہ اسرائیل اور ایران اور اسرائیل آپس میں دشمن ہیں، لیکن کیسے ثابت کریں گے وہ دشمن ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا۔ اس حملے کے جو رات حملہ ہوا اسرائیل نے کیا ہے، یہ اس وجہ سے بھی دوستانہ تھا کہ اسرائیلی حملے سے قبل طے شدہ معاملے کے مطابق ایران اور عراق نے بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھی، یعنی اپنی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی تھی۔ آپ دیکھیں گے امیج میں بھی وہ جو دوستانہ حملے کے خاتمے کے ساتھ ہی ایران نے مختصر تعطل کے بعد یہ پروازیں دوبارہ شروع کر دی۔ یعنی نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کوئی حرکت کرنے والا ہے، اس لیے اس کے لیے اسپیس خالی کر دی جائے تاکہ کہیں کسی بین الاقوامی پرواز کو غلطی سے بھی کوئی میزائل نہ لگے، چونکہ پھر بڑی جنگ چھڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وہ ماحول ہے جس میں ماحول بنایا جاتا ہے، گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، اہداف متعین کیے جاتے ہیں اور وہ جگہیں خالی کر کے اسپیس دی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ میزائل مار دیں۔ یہی ایران کر رہا ہے اور یہی اسرائیل کر رہا ہے۔ اچھا، اب آ رہے ہیں اسرائیل کے حملے کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق 2:15 پر دھماکوں سے ملتی جلتی آوازیں سنی گئی۔ ابتدائی طور پر ایران نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق نہیں کی، تاہم ایران میں سوشل میڈیا صارفین ان دھماکوں سے متعلق آگاہی فراہم کرتے رہے۔ ایک صارف نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے جنوبی تہران میں خمینی ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ایک اور صارف نے کہا کہ تہران کے لوگ رات 2:14 پر پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 3:45 پر یکے بعد دیگرے کوئی 3 حملے ہوئے۔ ایک صارف نے دکھا کہ نہیں 7 خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی
اور یہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی بڑا بم بلاسٹ ہو رہا ہے۔ دھماکوں کی یہ ابتدائی آوازیں سنائی دیے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے ذریعے آگاہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف ایرانی حکومت کے مہینوں سے جاری حملوں کے جواب میں اس وقت اسرائیل کی دفاعی افواج ایران میں عسکری اہداف پر حملے کر رہی ہے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ واقعی وہ حملے تھے یا صرف میزائل تھے عوامی جو پھاڑ دیے گئے اور ایران نے نیچے خود ہی حملے کر دیے ہوں۔ ایران پر کیے گئے حملوں کا دورانیہ لگ بھگ 4 گھنٹوں پر محیط تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کی دفاعی افواج نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہفتے کے روز ایران پر فضائی حملے کے بعد اور اس کے طیاروں نے میزائل بنانے والی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جن میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا وہاں وہ میزائل بنائے جاتے تھے جو ایران نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل پر داغے ہیں۔ یعنی وہ عوام کو لولی پاپ ہے کہ ہم نے وہ میزائل ہی تباہ کر دیے جو اس نے اسرائیل پہ داغے تھے، وہ فیکٹری ہی تباہ کر دی۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں مزید کہا گیا ہے، یہ وہ بیانات ہیں جو میں اس وقت انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، BBC ہے، وائس آف جرمنی ہے، وائس آف امریکہ ہے یا ایران کا جو میڈیا ہے، ان میں سے جو میں نے پڑھ کر یا ان کی جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے رپورٹنگ اس کے ذریعے سے آپ کے تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشان بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے اڈوں پر ہونے والی اسرائیلی حملوں کی تصدیق تو کی ہے، تاہم اس حوالے سے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا تو ایران نے یہ کہا کہ اس کے ان حملوں میں 2 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اور باقی نقصانات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، باقی بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جسٹ اپنے بڑا دلچسپ صورتحال ہوئی ہے کیونکہ ایران نے پہلے کہا کہ ہم نے ناکام کر دیے، کچھ بھی نہیں ہوا، اسرائیل ناکام ہو گیا، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جب اپنی عوام کی طرف سے ان پر دباؤ آیا کہ بھئی اسرائیل کے حملہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں ناکام کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب ایران کو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت تو کرنا ہے، تو اب اس نے آہستہ آہستہ خبریں لیک کرنا شروع کر دی ہیں کہ نہیں اس حملے میں 2 ایرانی فوجی مارے گئے اور کچھ نقصان بھی ہوا ہے۔ جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس حوالے سے زیادہ تفصیلات تو فی الحال نہیں شیئر کر رہا، نہ اسرائیل بتا رہا ہے اور نہ ایران بتا رہا ہے کہ اس میں کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ البتہ ایران نے اسرائیل کے حملوں کی تصدیق تو کی لیکن ابتدائی طور پر ریاستی میڈیا نے ان حملوں کو ناکام قرار دیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، اور کہا کہ اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان سے متعلق خبروں کی تردید کی۔ یہ صبح سویرے سے لے کے اب اس وقت میرے جو پاکستانی ٹائم ہے 3 سے 4 ساڑھے 3 بج رہے ہیں اور اس وقت تک تو ایرانی میڈیا نے صرف 2 لوگوں کے مرنے کی خبر دی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی ایرنا کے مطابق دھماکوں کی ابتدائی آوازوں کے مطابق ان کا جو دفاعی میزائل شکن جو سسٹم ہے وہ آن ہو گیا تھا اور اس کو فعال کر دیا گیا تھا، جس نے کامیابی کے ساتھ اسرائیلی حملوں کو ناکام بنایا۔ تاہم بعد ازاں ایرانی فوج نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی کامیابی کے ساتھ روکا گیا، تاہم چند مقامات پر محدود نقصان ہوا۔ ایران کی جانب سے اس محدود نقصان کی کوئی تفصیلات اب تک فراہم نہیں کی گئی، ہوا ہی نہیں، جبکہ ایران کا ریاستی میڈیا ان حملوں کو ناکام قرار دے کر اور کسی بھی نقصان کی تردید کر رہا ہے۔ BBC فارسی کے جو نمائندے ہیں کلباسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی عدد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایران اب یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ کلباسی کے مطابق اگر آگے چل کے ایران میں ہلاکتوں اور عسکری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو ایران کی یہ اسٹریٹجی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک اور آپ کو بتاؤں، امریکہ بھی اس میں کودا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے تصدیق کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ اس دوران کسی آبادی پر حملے نہیں کیے گئے۔ بائیڈن نے بھی اسرائیل پر زور دیا تھا کہ عام شہریوں کی ہلاکت کے امکانات کو کم سے کم رکھ کر یہ مخصوص اہداف پر حملوں پہ توجہ دی جائے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ان اہداف میں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ یا جوہری تنصیبات شامل نہیں ہیں، اور یہ کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ حملہ نہ کرے۔ امریکہ ایران پر اب زور دے رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف اسرائیل کے تازہ ترین حملوں کا کوئی جواب نہ دے۔ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے اگر ایران نے ایک بار پھر جواب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم تیار رہیں گے اور ایک بار پھر ایران کے لیے اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ پہلے ایران کے لیے کون سے سنگین نتائج برآمد ہوئے تھے جو اب ہوں گے۔ یہ ایک نورہ کشتی ہے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان عرصے سے جاری ہے، اور اس نورہ کشتی میں عرب ممالک، فلسطین اور وہ تحریکیں شدید متاثر ہو رہی ہیں جو عالم اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں یا مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اس نورہ کشتی میں ایران ایک اپنے آپ کو عالم اسلام کا نہ صرف نمبردار بنانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی اس کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔